نہیں ہے ان کا حل نکالنا، اس عمل کو کہتے ہیں ہم انالوجی، یا اس عمل کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ اور قیاس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ایک وہ چیز جو کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں جس کا ذکر نہیں ملتا، ہم اس کا استعمال یا اس کے بارے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ بہت سارے مسائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد امت کے سامنے پیش آئے، امت اس مسئلے کو دیکھ کر اس مسئلے کا ایک حل تلاش کر لیتی تھی۔ آج کے دور میں بھی اسلامی بینکاری کا نظام دیکھ لیں، کلوننگ کے مسائل دیکھ لیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل دیکھ لیں، پرنٹنگ کے مسائل دیکھ لیں، اور یہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اوپر نکاح اور طلاق کے مسائل دیکھ لیں، ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے مسائل دیکھ لیں، قبلے کا تعین دیکھ لیں، ان ممالک میں قبلے کا تعین جن ممالک میں 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ یا پھر یہ کہ جہاز میں آپ نے سفر شروع کیا اور مشرق سے مغرب جا رہے ہیں تو اس صورت میں سورج آپ کا غروب ہی نہیں ہوتا، سورج کے ساتھ ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کا روزہ جو ہے وہ 16 گھنٹے کے بجائے 18، 20، 22 گھنٹے کا ہو گیا۔ ان سارے مسائل کا حل جو نکالا گیا ہے وہ جس طریقے سے نکالا گیا اس ٹول کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اجتہاد کا حق کس کو حاصل ہے؟ دیکھیں اجتہاد، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اجتہاد ہوتی کیا چیز ہے۔ یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ بدقسمتی سے ہم اس لفظ کو اس قدر استعمال کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ لٹرل میننگ اس کے اصل میں تو اس کے معنی آتے ہیں کوشش کرنے کے، جہد سے نکلا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جد و جہد۔ اجتہاد ایک باقاعدہ اصطلاح ہے جو فقہاء کرام نے استعمال کی، اور اجتہاد کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے، وہ چیزیں جن کا ذکر ہمیں نصوص میں نہیں ملتا، نصوص کا مطلب ہے قرآن اور احادیث میں، تو ان مسائل کا حل کیسے پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں اس کی ایک مثال دوں، یہ جو ہمارا بر صغیر میں ایک جانور ہے بھینس جسے ہم کہتے ہیں، یہ بر صغیر کا جانور دنیا میں عام طور پہ دوسرے ملکوں میں نہیں پایا جاتا، یہ کچھ برازیل کے علاقے ہیں یا کچھ بر صغیر میں، باقی جگہوں پہ گائے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ عرب میں تو یہ جانور ہے ہی نہیں۔ تو جس وقت عرب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف آئے، اور جب بھی آئے محمد بن قاسم کے زمانے میں یا بعد میں، تو ان کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا ہوگا کہ یہ جانور ہے اس کا شرعی حکم ہے کیا، ہم اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے کا جو حل نکالا گیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس دور میں ہمیں تو نہیں تاریخ میں ملتا، مگر یقیناً جیسے آج ہم جاتے ہیں مسائل معلوم کرنے، اس دور میں بھی علماء کے سامنے سوال آیا ہوگا کہ اس جانور کا کیا اسٹیٹس ہے شرعاً۔ تو علماء نے یہ سوال کیا ہوگا کہ بھئی یہ بتایا جائے اس جانور کی کیا خصوصیات ہیں، کس سے سملیرٹی رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کی خصوصیات جانچنی شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گائے کی نسل کا کوئی جانور ہے، تقریباً 95% خصوصیات اس کی گائے والی پائی جاتی ہیں، اسی کے انداز میں اس کا سب کچھ ہے، بس کچھ چیزوں کا فرق ہے کہ اس کا رنگت کا فرق ہے، پانی میں رہنے کا شوق ہے اس کا، اس طرح کی چیزیں۔ تو علماء اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ یہ جانور گائے کی ایک قسم معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گائے کو قرآن کریم میں حلال قرار دیا۔ انعام جسے قرآن کریم میں خاص اصطلاح انعام استعمال ہوئی ہے، انعام کا مطلب ہے مویشی۔ تو جب اس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے گائے کا جائز قرار دیا ہے تو ہر وہ چیز جو گائے کی قسم میں سے ہوگی اس کو بھی ہم جائز قرار دیں گے۔ یہ عمل جو کہلاتا ہے یہ سملیرٹی تلاش کرنے کا، کوشش کرنے کا، چیزوں کے جانچنے کا، اس عمل کو ہم کہتے ہیں اجتہاد۔ اب اس کے لیے علماء نے 2 شرائط بہت اہم لکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اجتہاد ان مسئلوں میں ہوتا ہے جن مسئلوں کا کوئی حل نہ ملتا ہو شریعت میں، ہمیں قرآن اور حدیث میں۔ اگر ایک چیز کا حل پہلے سے موجود ہے تو اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی۔ تو بعض دفعہ جو یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ بھئی بعض چیزوں پر اجتہاد کی ضرورت ہے، تو کہنے والے اصل میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو حکم آتا ہے اس کو بدلا جائے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے بھی پردے کے معاملات میں اجتہاد کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ لوگوں نے شراب پہ پابندی لگائی ہے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے جو مسائل اٹھائے جاتے ہیں تو پہلی شرط تو یہ لکھی اجتہاد تو ہونا ہی وہاں پہ ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز نہ بتائی ہو۔ قطع کلامی معاف، یہ اب مثالی طور پہ اگر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شراب
کے مسئلے کے اوپر اجتہاد کیا جائے، کیا یہ وہی بات ہے کہ شراب حرام ہے، یہ ایک اصول میں آتا ہے، تو اصول کے اوپر ہم اجتہاد نہیں کر بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ شراب حرام ہے. اب جب حرام ہے تو وہ حرام ہے. اب اس کی اپلیکیشن آپ سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سوال آتا ہے آپ کے سامنے کہ فلاں چیز شراب ہے یا نہیں، اس پہ آپ غور کریں گے کہ ابھی یہ چیز شراب کی قسم بنتی ہے یا نہیں. لیکن اگر جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ ملتے ہیں وہ جو کا ایک پانی ہوتا ہے جی جی جس کو وہ بہت طریقے سے بنایا ہوا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی دارالفتہ میں سوال آئے کہ کیا فرماتے علماء کرام کہ کیا یہ واقعی شراب کے حکم میں ہے، تو ہم اس وقت کی تحقیق کریں گے زیادہ سے زیادہ کہ بھئی کیا یہ شراب ہے یا نہیں ہے. اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ یہ شراب ہے تو پھر بات ختم. اب اس کے پر پھر حکم شراب کا جاری ہو جائے گا. یہ چیز جو ہے یہ اجتہاد ہے. تو پہلی شرط تو ہے وہ کہ وہ قرآن کریم کے یا احادیث میں اس کا ذکر نہ ملتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والا آدمی علم رکھتا ہو. اب علم سے مراد یہ کیا ہے؟ علم سے مراد یہ ہے کہ دین کے مسئلے کا جب حل وہ نکالے گا تو دین کا علم آتا اس کو. ایک آدمی ہے اگر ڈاکٹر ہے اور طب کا کوئی مسئلہ ہے، میڈیکل سائنس کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس ریفر کریں گے. انجینئرنگ کی کوئی پرابلم ہے تو انجینئر کے پاس جایا جائے گا. اسی اصول پر یہ بات رکھی گئی کہ اگر دین کا مسئلہ آیا ہے تو وہ شخص دین کے بارے میں اس چیز کے بارے میں کما حقہ علم رکھتا ہو. تو اجتہاد کے اندر دوسری شرط ہے کما حقہ اس کا علم رکھنا اس معاملے کا یا اس سے سملر چیزوں کا. چونکہ یہ تو کہنا بہت آسان ہے، دو طریقے تو بہت آسان ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آپ ہر چیز کو جائز کر دیں، جو چیز سامنے آئے آپ کہ بھائی جائز ہے، اور دوسرا طریقہ ہے، دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر چیز کو ناجائز کر دیں، جو چیز آئے آپ کہ ناجائز ہے. مگر یہ دونوں طریقے اسلام کے پسندیدہ طریقے نہیں، دونوں ایکسٹریمزم کہلاتے ہیں. ہر چیز کو حلال کر دینا اور ہر چیز کو حرام. راہ ہے اصل اعتدال کی بیچ کی، اور وہ ہے مشکل. اور اسی عمل کا نام علماء نے اجتہاد رکھا کہ بھئی جب آپ کسی مسئلے کا حکم بتانے جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے یہ کہ آپ بجک جنبش قلم آپ نے کہہ دیا حرام یا آپ نے کہہ دیا حلال، اور ایک یہ کہ آپ نے تحقیق کی، اس کو جانچا، پھر قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، فقہاء کرام نے جو آج تک 1500 سال میں مسلمانوں نے جو محنت کی ہے، جو ورک کیا ہے، اس کو دیکھا، اس کو تلاش کیا، اس کے بعد جا کر آپ ایک نتیجے پر پہنچے. چنانچہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل ہیں یا اس کے علاوہ بینکاری کے کچھ مسائل ہیں یا معیشت کے مسائل ہیں، اس کے اوپر اگر آپ علماء کی تحقیق دیکھیں تو بعض دفعہ انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری کمپنی کے شیئرز کے مسائل ہیں، علماء کرام نے اس پر 70 سال پہلے تحقیق ہوئی تھی. آج تو لوگوں کے سامنے آتی ہے، سمجھتے ہیں کہ بہت جدید مسئلہ ہے. 70-80 سال پہلے اس کے اوپر تحقیقات شروع ہوئی تھیں اور آج تک وہ تحقیق جاری ہے. جو مسئلہ حل ہوتا جاتا ہے اس کو مسئلے کو وہ کرتے جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہمارے ایک ویور نے کیا ہے کہ آج کل میڈیا کے اوپر ہم یہ سنتے ہیں کہ کچھ علماء جو ہیں وہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں علم تو ہمارے علم میں ہے کہ مرد بھی علم حاصل کرے، عورت بھی علم حاصل کرے، جیسے حدیث شریف میں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ عورت کی تعلیم کے حوالے سے ریلیکٹنٹ ہیں؟ تو میں آپ سے اس کے حوالے سے اصل میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ دین سے زیادہ، شریعت سے زیادہ سماجی مسئلہ ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ کہ مسلمان پچھلے 150 سال کی مسلمانوں کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو بر صغیر کے اندر ہم انگلش کلونیل ایریا میں رہے، عرب علاقوں میں چلے جائیں تو فرنچ ایریا تھا. تو ان تمام خطوں میں مسلمان کے پر غیر مسلم حکمران ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ایک حکمراں غیر مسلم ہے، قرآن کریم کو وہ نہیں تسلیم کرتا، تو وہ قرآن کی تعلیمات کو کوئی اتنی فوقیت بھی نہیں دے گا. تو اس زمانے میں جب پاکستان بننے سے بہت پہلے، یعنی کہ اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوں، تاریخ میں نظر ہو تو 1800 کی جو ہماری 18ویں صدی تھی اس کا جو اختتام ہوا تھا، تو اس زمانے میں جو کالج کا اور یونیورسٹیز کا، اسکولوں کا تصور آیا، تو ان تصور لانے والوں نے ایک چیز پر جس پہ زور دیا وہ یہ چیز تھی کہ مسلمانوں کا جو سوشل سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. کہ مسلمانوں کے پردے کا تصور ہے، ان چیزوں کی سپریشن ہے، حلال حرام کا فرق ہے. چونکہ آپ جب کسی بھی ملک پر یا کسی بھی سوسائٹی پر حملہ کرتے ہیں تو آپ پہلے پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج کرتے ہیں اس کا، دوسرا اکنامک سسٹم ڈیمیج کرتے ہیں، تیسرا سوشل سسٹم. تو پولیٹیکلی تو مسلمانوں کے پاس حکومت تھی نہیں عرصے سے، اور 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو گئی. اکنامکلی جب مسلمانوں کے پاس کچھ رہا نہیں تو مسلمانوں کی ساری معیشت ہی تباہ ہو چکی تھی.
پوری بڑی بڑی انڈسٹریز تباہ کر دی گئیں جو چھوٹی موٹی کاٹیج انڈسٹریز تھیں. اس کے بعد لاسٹلی سوشل سسٹم آیا. تو اس زمانے میں جو لوگ دین پر چلنے والے تھے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہر جو کام جدید ہوگا اس کے اندر کوئی دین کے خلاف کام ضرور ہوگا. اور اگر آپ اس کو اور ٹریس بیک کریں تو یہ ہسٹری اگر آپ کو کچھ یورپ سے ملتی ہے کہ یورپ میں چونکہ جو 16th and 17th سینچری میں جو کلیسا کا جو ہمارے چرچ کا سائنٹسٹ کا جو ایک بہت بڑا کلیش رہا ہے جس کے اندر گلیلیو اور دیگر جو ہمیں ملتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ ڈیولپ ہو گیا یورپ کے لوگوں کے دل میں کہ اگر ترقی کرنی ہے تو دین کو اٹھا کے پیچھے ڈالو. اور جو اس طرف کے لوگ تھے ان کے دل میں یہ بات ہو گئی کہ اگر ہمارے پاس کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے اندر ہمیں دین چھوڑنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو یورپ کے ساتھ جو کلیسا کی اور چرچ کی اور جو سائنٹسٹ کی جنگ رہی اس کا نتیجہ ہی نکلا. تو مسلمانوں میں یہ فکر پیدا ہوئی بعض طبقے میں کہ اگر ہم کوئی نئی چیز اپنے یہاں لاتے ہیں تو ہمارا دین متاثر ہوگا. اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مخلوط تعلیمی نظام رائج کرنے کی کوشش کی گئی, عورتوں اور مردوں کے اس قسم کے اختلاط کی کوشش کی گئی. تو ان معاملات کی وجہ سے ان کی دل میں فکر پیدا ہو گئی کہ یہ جو نظام تعلیم ہے اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء شروع سے کوشش کرتے رہے. مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ پہ نظر رکھیں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ان سے جا کے دین حاصل کیا کرتے تھے, ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, مسائل سیکھا کرتے تھے. اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں, ہمارے خود بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑے محدث حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے. ان کی صاحبزادی بہت بڑی محدث تھیں. ہمارے بعض جو بزرگ ہیں ہندوستان کے وہ باقاعدہ ان سے جا کے سند حدیث لیتے تھے. لیکن مفتی صاحب میں ادھر جس تعلیم کی ذکر کر رہا ہوں وہ خاص طور پہ وہ تعلیم ہے جس کو آپ عام لفظوں میں ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میڈیکل کا شعبہ ہے یا اور جو دوسرے شعبے ہیں. اب ایک سوال یہ بھی تو جنم لیتا ہے کہ اگر کوئی فیمیل پیشنٹ ہے, اب اگر فیمیل ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوں گی تو وہ ظاہری بات ہے میل ڈاکٹر کے پاس جائے گی. کیا تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تاریخ تو یہ رہی ہے کہ مسلمان عورتیں بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں, لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو علماء میں جن علماء کا تعلق جو بڑے ہمارے علماء ہیں انہوں نے کبھی بھی خواتین کی تعلیم کو منع نہیں کیا. البتہ انہوں نے شرط ہی رکھی کہ بھئی وہ شریعت کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرے طرف کے لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم اپنی خواتین کو پڑھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم سے ہم ان کو دین کے معلومات سے بالکل بے بہرہ کر دیں گے, کچھ نہیں آتا ہوگا ان کو اور دین سے بغاوت پیدا ہوگی. اس وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ تعلیمی نظام کی اصلاح کرتے انہوں نے تعلیم بند کر دی. مگر ہمارے علماء کا کبھی بھی موقف یہ نہیں رہا اور نہیں اسلام یہ پسند کرتا ہے اس چیز کو. اور جیسا کہ آپ نے یہ بات فرمائی بالکل درست تھی کہ اگر ہم خواتین کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے تو بعض ایسے شعبے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے تربیت ماں کے پاس حاصل کرتا ہے. تو اگر ہم ایک عورت کی تعلیم تربیت نہیں کرتے تو وہ زمانے کے تقاضوں سے پیچھے رہے گی, اس کو دنیا کا معلوم علم ہی نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کی کیا تربیت دے گی. ایک تو یہ بات ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں تو بچے کی جو سب سے پہلا جو اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں, فار ایور ڈیمیج کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس خواتین کی تعلیم کو روکتے ہیں تو بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کا ہونا ضروری ہے. میڈیکل کا شعبہ لے لیں آپ, تعلیم کا شعبہ لے لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ خواتین ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو جب ڈاکٹر ہوں گی تو جائیں گے. پھر ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ خواتین کو خواتین پڑھائیں, تو یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب خواتین اساتذہ ہوں. تو ایک یہ چیز ہو گئی. اور تیسرا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر بہرحال دنیا کے ہر انسان معاشرے کی طرح یہاں پر خواتین ضرورت مند بھی ہوتی ہیں. ایک عورت ہے جس کے ساتھ خدا نہ کرے کہ وہ کسی جوان عمری میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, اس کا شوہر نہیں رہا یا وہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے, تو اس کے پاس اکتساب کرنے کا, اپنے لیے وسائل پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ ہو, تو اگر ہم اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو حضرات تعلیم کے خلاف تھے یا جن کا نظریہ یہ تھا کہ تعلیم دینے سے عورت ہمیشہ خرابی ہوتی ہے, ان کے نظریے کو امت نے قبول نہیں کیا, علماء نے کبھی بھی قبول نہیں کیا. شرط البتہ یہ رکھی ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں. اور یہ جو ہمارے یہاں ماحول ہے کہ اختلاط کا ماحول ہم نے رکھا ہے, جو ہم نے غیر مسلموں سے وراثت میں لیا اور ہم اس کو جاری رکھے ہوئے, یہ بہرحال اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. مفتی صاحب, ہمارے ایک ویور نے یہ سوال فارورڈ کیا ہے ہمیں کہ
مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ ایمان اور اسلام قرآن کریم کی دو اصطلاحات ہیں. اس کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں، کچھ اس میں بہت تفصیلات بعض علماء نے کہی ہیں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے مترادف کے طور پہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. کہیں پر مومنین بھی کہا گیا ہے، چنانچہ جگہ جگہ قرآن کریم میں خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور احکامات عام دیے گئے. تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہیں پر مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، ایمان لانے والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے، اور کہیں پہ اسلام کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے آگے گردن جھکانے والے، اور قرآن کریم میں یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں. دوسرے بعض حضرات کی رائے جو خاص طور پہ سورۃ الحجرات کا ایک جو آیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے پاس یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ قوم اسلام لائیں. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایمان کا وہ درجہ ہے جس میں انسان ظاہری طور پہ کوئی الفاظ کہہ دیتا ہے، اور ایمان وہ درجہ ہے جس کے اندر انسان کے دل میں وہ چیز بیٹھ چکی ہوتی ہے، اس پر اس کا یقین آ چکا ہوتا ہے، اور اس پر وہ عمل کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب ایمان کی حالت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے حکم کو سر تسلیم ہم کرتا ہے، اور اسلام کی حالت ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے.